میڈیکیشنس ڈرگز ہوتی ہیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ڈائگنوسس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ریئل ٹائم ڈائگنوسس ہونی چاہیے تاکہ ویری کوئکلی یو کین آئیڈینٹیفائی دا پرابلم. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک پبلک ہیلتھ اینگل بھی رکھتی ہیں. چونکہ میرا تعلق پبلک ہیلتھ سے بھی ہے تو یہ سائنس جو ڈیولپ ہوتی ہے یہ پھر ٹرانزیشن کر جاتی ہے ایڈوانس سائنسز کے اندر انٹو پبلک ہیلتھ اور وہ تمام لوگوں کا جو ہے وہ فائدہ کرتی ہے. تو بڑی اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ سائنس کو آگے بڑھانے کی اور ایک نئی طرف لے جانے کی. اینڈ دیٹس واٹ آئی لائک ٹو ڈو. زندگی جو ہے وہ ریمبو کی مووی نہیں ہے یا زندگی کوئی جو انڈین موویز ہم دیکھتے ہیں میں بھی بڑے شوق سے دیکھتا ہوں وہ نہیں ہے. رشید چھٹانی ایک پاکستانی امریکی ڈاکٹر اور کیمیائی اور حیاتیاتی بیماریوں اور وباؤں کے ماہر بھی ہیں. میں نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ اگر کوئی انتہا پسند کسی ملک پر کوئی کیمیائی یا حیاتیاتی ہتھیار سے حملہ کرتا ہے تو ہنگامی صورتحال میں ہم اس خطرے کا اندازہ کیسے لگا سکیں گے جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم فزیشنز کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیٹا اکٹھا کریں اور اس ڈیٹے کی بنسبت ہم سگنلز ایلیسٹ کریں اور دکھا سکیں کہ کوئی ایک الارم جو ہے وہ گھنٹی بج جائے اگر کوئی بایو ٹیرر ایگزیکٹلی آئے. میں اگر بیمار ہوتا ہوں اور چونکہ تمام بایو ٹیررزم ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ انفلوئنزا کی طرح مینیفیسٹ کرتے ہیں, ان کا ایک مینیفیسٹیشن ہے, کولڈ ہوتا ہے, نزلہ زکام ہوتا ہے, تو لوگ یہ سمجھیں گے نزلہ زکام ہے تو وہ جا کے جو ہے وہ اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشنز لیں گے. چونکہ انفلوئنزا کی سرویلنس نہیں ہوتی, ایکٹیو سرویلنس نہیں ہوتی کہیں پر بھی, تو میں نے کہا کہ انفلوئنزا کی ایکٹیو سرویلنس کر کے دیکھتے ہیں کہ بھائی انفلوئنزا کس طرح پراپیگیٹ کرتی ہے دنیا میں. تو اس کے لیے اوور دا کاؤنٹر سیلز ہوتی ہے. پھر آپ جا کے ہاسپٹل کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو پھر میں نے ڈیفینیشنز کچھ بنائی, بیماریاں جو ہیں ان کو ہم لیبل کرتے ہیں ان دا ہاسپٹل اور ان دا کلینک, تو ان کے بیسس پہ میں نے کچھ ڈیفینیشنز بنائی اور ان تمام چیزوں کو پھر اسکول ایبسنٹیزم, بچے اسکول سے بھائی اگر بیمار ہیں تو نہیں جا سکیں گے, وہ ہو گیا. اور کئی چیزیں, ایمرجنسی روم وزٹس ہیں, ڈاکٹر وزٹس ہیں, لیب ڈیٹا, ان تمام چیزوں کو جمع کر کے آپ یہ سمجھیں کہ ایک بکٹ میں ڈال دیا, ایک دیگچے میں ڈال دیا, پھر اس کو خوب گھمایا, پھر اس کے بعد دیکھا کہ بھائی ہر ایک چیز کا وزن الگ الگ ہے, ہر ایک چیز کی ایک ویلیو الگ الگ ہے, تو ان کو ایک اسٹیٹسٹیکل میتھڈالوجی کے بیس پہ الگ الگ ویلیو دی اور پھر اس کو ایک ایکویشن کے طور پہ بنا کے یہ دیکھا کہ بھائی اینڈ پروڈکٹ کیا آتا ہے. اور پھر یہ دیکھا کہ جو تمام بری بیماریاں ہیں جو بایولوجیکل تھریٹ ایجنٹس ہیں وہ کس طرح جو ہے پراپگیٹ کرتی ہیں, ہسٹورکلی کس طرح پراپگیٹ کی ہیں, اور ان کو دیکھ کے پھر یہ کہا کہ بھائی اگر وہ اس طرح پراپگیٹ کرتی ہے اور فلو اس طرح پراپگیٹ کرتا ہے تو ہم اسے کس طرح ڈسٹنگوش ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں. امریکی ریاست میریلینڈ کے رکن کانگریس جان ساربینز ڈاکٹر چھٹانی کے پرانے دوست ہیں, کیونکہ جان ساربینز کے والدین بھی گریس سے امریکہ ہجرت کر کے آئے تھے, اسی لیے دونوں میں دوستی گہری ہوتی چلی گئی. He's a wonderful person to consult with on issues that he has some insight into, and there are many of them. وہ ان موضوعات اور مسائل جن پر وہ مہارت رکھتے ہیں مشورے دینے کے لیے ایک بہت مؤثر شخص ہے, کیونکہ ان کے پاس علم کی کمی نہیں, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکی حکومت, امریکی معاشرے اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے عوام کے لیے انتھک محنت کی ہے جو قابل احترام ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خصوصیات ایک نہیں بلکہ بے شمار ہیں. ان سے بات چیت شروع ہوتے ہی ان کے مخلص ہونے کا احساس ہو جاتا ہے. کانگریسمین جان ساربینز کہتے ہیں کہ ڈاکٹر چھٹانی کے دوست آپ کو ہر حلقے میں ملیں گے, اور اس کی ایک وجہ رشید چھٹانی کا اپنے پیشے سے لگن اور برادری کے ہر فرد کے ساتھ احترام اور عزت سے پیش آنا ہے. He really reaches out broadly. وہ برادری کے ہر شخص کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں کیونکہ وہ حقیقی طور پر دوسروں کے مسائل اور مشکلات کے بارے میں سننا چاہتے ہیں اور اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی یا کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے. اس سے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے آپ کے ساتھ ایک مستقل رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں, نہ کہ صرف وقتی تعلقات. اور میرے لیے یہ ایک اثاثہ ہے اور آپ کے کردار کی ایک علامت بھی.
اسی لیے ان کے دوست آپ کو ہر حلقے میں ملیں گے جو ان کی صحیح معنوں میں بہت عزت کرتے ہیں، اور میرا شمار بھی ان کے دل سے احترام کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ for him, and I count myself among those people. ڈاکٹر رشید چھٹانی کو قدرتی آفات کے دوران دنیا کے مختلف ممالک میں کام کرنے کا بھی موقع ملا، جیسے انڈونیشیا، ازبیکستان، پاکستان اور سری لنکا، کیونکہ بقول ڈاکٹر چھٹانی کے قدرتی آفات کے دوران انہیں مسلمان رضاکار کم نظر آتے تھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب کبھی بھی کہیں پر بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو وہ مسلمان جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں متاثرین کی امداد کر سکتے ہیں، وہ کسی کی مدد کرنے سے کبھی نہ گھبرائیں، چاہے اس انسان کا مذہب یا ثقافت آپ سے کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہو۔ زندگی جو ہے وہ ریمبو کی مووی نہیں ہے، یا زندگی کوئی جو انڈین موویز ہم دیکھتے ہیں، میں بھی بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، وہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی غلط ہو یا انجسٹ چیز ہو اور وہ ایک بندوق اٹھا لے اور وہ باہر نکل جائے اور لوگوں پہ اٹیک کرے، اور آخر میں جو ہے وہ خوشی خوشی ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کر کے جو بھی ہے وہ سن سیٹ میں واک کرتا ہوا چلا جائے۔ اصل زندگی میں یہ نہیں ہوتا۔ اصل زندگی کے اندر اگر آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ بہت برا ہوتا ہے۔ اور اگر میں پاکستان میں دیکھوں تو جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ یہ کہ جو نوجوان ہیں وہ کئی وجوہات ہیں ان کے ایکشنز کی اور جس طرح وہ ریئیکٹ کرتے ہیں سچویشنز کے اوپر، لیکن جو سب سے جو تکلیف دہ چیز ہے کہ وہ وائلنس کو بہت آسانی سے یوز کرتے ہیں، اور زندگی کی قیمت جو ہے یا ویلیو جسے کہا جاتا ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ لوگ نوجوان ایک دوسروں کو مار دیتے ہیں صرف اس بات پہ کہ کسی نے کسی کو گالی دے دی ہے، کسی نے کسی کی طرف بری طرح دیکھ لیا۔ ہم سیاست کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر ایک عام آدمی چلتے پھرتے جاتے ہوئے اگر کوئی غلط حرکت کر دے تو اسے یہ اگر کوئی اس کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے تو اسے یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ کچھ کہے، ایک شریف آدمی اگر وہ کچھ کہے بھی تو اسے یہ نہیں پتا کہ وہ جو سامنے والا آدمی ہے اس کے پاس یا بندوق ہے یا کیا ہے کہ وہ نکال کے اسے مار دے گا۔ روز وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو لوٹا جاتا ہے اور نوجوان یہ کام کر رہے ہیں۔ اب حکومت کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ تمام چیزیں کس طرح وجود میں آئیں اور کس طرح آگے بڑھ رہی ہیں۔ There has to be something underlying cause کیا ہے ان تمام پرابلمس کا۔ وہی سب سے بڑا underlying cause تو میری نظر میں یہ ہے کہ وہاں پہ تعلیم کو سیریسلی نہیں لیا جاتا جس طرح یہاں پہ لیا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ، اور اس کی وجہ یہ کہ جن لوگوں نے تعلیم کو سیریسلی لیا وہ پاکستان میں تھے تو وہ کچھ کر نہیں سکے، انہیں جب تک کوئی تعلقات نہیں تھے تو جاب نہیں ملی۔ رشید چھٹانی کا ایک اور پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز پر یقین رکھتے ہیں اور اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی ہمت نہ ہاریں۔ ایک انسان کو اپنا دماغ بنانا ہے کہ بھئی مجھے کچھ کرنا ہے اور اس مشن میں محنت کرنی ہے، اور وہ کر کے رہے گا اگر اس کی کوشش رہی تو صحیح، ایمانداری سے، دیانتداری سے اگر وہ کوشش کرے گا تو ہمیشہ سکسیسفل رہے گا۔ عمران صدیقی، اردو VOA، واشنگٹن۔